بہت سارے مسائل ہندوستان میں پیدا ہو چکے ہیں، اور میں سالوں سے آپ لوگ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ آنے والے عذاب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ آج سے سالوں پہلے میں جو دیکھ رہا تھا مستقبل میں سب ہونے والا سب نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، اور ابھی جو آیا ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ شروعات ابھی ہے، ابھی شروعات ہو رہی ہے، ابھی سے ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ قول یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، ہندوستان کے جو ناگفتہ بے حالات چل رہے ہیں کہ ایک طرف مسجد اور مندر کا مسئلہ اور دوسری طرف جو مسئلہ کسی بھی صاحب ایمان کے لیے سب سے مشکل ہو سکتا ہے اور ان کے ایمانی جذبات کو برگزیدہ کرنے کے لیے سب سے اہم سبب بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ اہل ایمان جیسا بھی ہو، ایمانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے کیسا بھی ہو، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے سب کچھ قربان بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان، مال، مکان، خاندان، بیوی، بچے، کنبہ، سب کچھ۔ لیکن آج حالات ایسے پیدا ہو چکے ہندوستان میں، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہندوستان کی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے۔ مسلسل جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، اکابر نے، علماء نے، قائدین نے بڑی سنجیدگی سے ان مسائل پر غور کیا اور برابر غور کر رہے ہیں، اور بار بار یہ تاکید ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ انفرادی طور پر کوئی آدمی کچھ بھی نہ کرے، یہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، کوئی آدمی، کوئی لڑکا بیوقوفی کرتا ہے، فولادین بنتا ہے، اب وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اگر بند کرنا ہے، اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر ہمارے قائدین ہیں، وہ کوئی اعلان کریں گے، ہمیں لبیک کہنا ہے، اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ جب ان کا اعلان ہو جائے تو گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، لیکن جب تک اعلان نہ ہو کوئی بھی قدم قطعاً نہ اٹھایا جائے۔ اور اس طرح یوں ہی کسی تنظیم کی طرف سے، کوئی بڑی تنظیم، یہ نہیں کہ محلے کی کوئی تنظیم بن جائے، جو بڑی تنظیم ہندوستانی لیول پر ہے اور جس کو سب مانتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اعلان ہو تو ٹھیک ہے۔ اور یوں ہی کوئی آدمی نہ کسی نام کا پتہ ہے، نہ تنظیم کا پتہ ہے، نہ کچھ ہے، بس آیا اور ایک دوسرے کا شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شیئر کرنا ہی بہت غلط کام ہے۔ فتنے کو دبا دینا چاہیے، ابھارنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، وہ علماء نے بتلا دیا ہے، دعا کرنا ہے اور اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا ہے اور اسی سے مدد کو طلب کرنا ہے۔ صرف ابھی یہی کام کرنا ہے۔ آگے کا مرحلہ آئے گا، ہم لوگ بتلائیں گے، ابھی صرف آپ لوگوں کو یہی کام کرنا ہے۔ بڑی پابندی کے ساتھ کئی جمعہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا جاتا ہے۔ سوچا کہ اس دعا کے بارے میں آج کچھ گفتگو ہو جائے۔ یہ دعا کس کی ہے اور کن حالات میں پڑھی گئی ہے اور اس کا اثر اور فیض کیا ہوگا۔ جب پوری تاریخ معلوم رہے گی تو اس دعا کو پڑھنے میں جی بھی لگے گا، اور ایمان تو ہر مسلمان کا ہے کہ قرآنی آیت ہے، لیکن اور زیادہ پختگی اس کے اندر آ جائے گی۔ یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔
حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے وہ رسول ہیں، صرف نبی نہیں ہے، رسول ہے، رسولوں میں ان کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید میں 6 جگہ ان کا ذکر آیا ہے، 4 جگہ نام آیا ہے، 2 جگہ ان کی صفت بیان ہوئی ہے۔ سورہ نساء میں اور سورہ انعام میں تفصیلی تذکرہ نہیں ہے، صرف ان کا نام آ گیا ہے، انبیاء کرام کے نام ہے، اس فہرست میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی نام آ گیا ہے۔ سورہ صافات میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہے، ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، ذنون آیا ہے، ذنون، نون کے معنی مچھلی، ذنون معنی مچھلی والے، اس لیے کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اور سورہ قلم میں صاحب الحوت کے نام سے انہیں یاد کیا ہے، حوت معنی بھی مچھلی اور صاحب معنی والا، مچھلی والا۔ یہ جگہ ذنون آیا ہے مچھلی والے، اور یہ جگہ صاحب الحوت آیا ہے مچھلی والے، اور 4 جگہ حضرت یونس کا نام آیا ہے۔ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ موصل ایک بہت بڑا علاقہ ہے، موصل کا ایک شہر ہے نینوا، اور اسی سے متصل جو بیابان و صحرا ہے اسی کا نام کربلا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی امام حسین کو شہید نینوا بھی کہا جاتا ہے، یا شہید دشت نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ نینوا تو شہر کا نام ہے، اور اس سے متصل جو صحرا اور بیابان ہے اس کو کربلا اس کا نام ہے، اور اسی سے لگا ہوا فرات کا دریا بہتا ہے۔ تو موصل کے علاقے نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کی نجابت اور شرافت اور بلند اخلاقی اور پاکیزہ کرداری کا ہر طرف شہرا تھا۔ اس زمانے میں لوگ بت پوجتے تھے، بہت بڑی آبادی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ کی آبادی وہاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہی نہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ استہزاء، مذاق، گستاخی، بدتمیزی، مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہونا، تنقید کرنا، طنزیہ جملے بولنا، جو ہوتا تھا انبیاء کرام کے ساتھ، حضرت یونس کے ساتھ بھی ہوتا۔ انبیاء کرام کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ حکم الہی کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے۔ کسی کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ کو حکم آتا ہے تبھی بد دعا کرتے ہیں۔ اپنے علاقے سے ہجرت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی وحی آتی ہے تبھی ہجرت کرتے ہیں۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہو چکے تھے کہ ابھی حکم الہی نہیں آیا، قوم کے لیے بد دعا کرتے، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اب جیسے ہی یہ جملہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلا، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک تو کسی طرح حضرت یونس کو ماننے کے لیے اور ان کی نبوت کے اقرار کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، اور زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلا ہے وہ پورا ضرور ہوا ہے۔ رات کا وقت ہوا، تب لوگ سوچنے لگے کہ یونس ہیں کہ نہیں اس بستی میں۔ اگر اس بستی سے چلے گئے ہیں تو یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا، اور ہیں تو ہم بچے رہیں گے، کہ اللہ کا نبی بستی میں رہتا ہے تو عذاب اجتماعی کبھی نہیں آ سکتا۔ اب تلاش جب شروع ہوئی ہے تو حضرت یونس نہیں تھے۔ اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ بالکل درست معاملہ ہے، اب عذاب آئے گا، گرفت میں آئیں گے، اور تھوڑی تھوڑی کالی کالی گھٹائیں بچھانے لگی بستی کے اوپر۔ سمجھ گئے کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب پوری بستی کے لوگ بستی سے باہر نکل گئے، جنگل کی راہ اختیار کر لی، صحرا اور بیابان میں آ گئے۔ ہو سکتا ہے وہی کربلا کا علاقہ رہا ہو،
नैनवा से मुत्तसिल तो वही इलाका था। अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने जानवरों को लेकर सब बस्ती के बाहर आ गए और दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा की, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम यूनुस पर ईमान लाते हैं, उनकी तालीमात पर ईमान लाते हैं, हम कुफ्र से तौबा करते हैं, शिर्क से तौबा करते हैं, बुत परस्ती से तौबा करते हैं, हमें अपने अजाब से बचा। एक तरफ तो ये कि गर्दनें खुदा के सामने झुकी हुई थी, तौबा इस्तिग़फ़ार का दौर शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़गी के आलम में और ग़ैज़ व ग़ज़ब के आलम में अपनी बस्ती से निकल गए, फुरात के किनारे आए तो देखा कि कश्ती भरी हुई है, सवार हो गए। अभी थोड़ी दूर तक कश्ती गई थी कि कश्ती डामाडोल होने लगी। उधर से तूफान आ रहा है, इधर से लहरें आ रही हैं, उधर से गिरदाब अपने इहाते में ले रहे हैं। मल्ला ने कहा बोझ को ज्यादा हो गया है, एक आदमी को कम होना पड़ेगा। अगर एक आदमी को कम नहीं किया गया तो कश्ती डूब जाएगी, सब लोग मर जाएंगे, एक आदमी को कम होना पड़ेगा। किसी ने कहा कि लगता है कि कोई गुलाम अपने आका से भागा है, उसी का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। अब देखो नबी का ज़मीर है, वो नबी है, तड़प उठते हैं और याद आ जाता है कि हाँ अल्लाह ने हुक्म मुझे नहीं दिया था, बस्ती को मैंने छोड़ दिया है। कहते हैं कि अपने आका से भागा हुआ गुलाम मैं हूं, मुझे कश्ती से निकाल कर दरिया में फेंक दो। लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तय होता है कुरा डाला जाए, जिसके नाम का कुरा निकलेगा उसी को दरिया में फेंक दिया जाएगा। इधर का किनारा भी बहुत दूर है, उधर का किनारा भी बहुत दूर है, बीच दरिया है, लहरें उठ रही हैं, गिरदाब हर तरफ है, मझधार ने घेर लिया है, तूफान खड़े हैं, ना इधर आ सकते हैं ना उधर आ सकते हैं, कश्ती को बचाया नहीं जा सकता। बस एक सूरत है कि किसी को दरिया में फेंका जाए। 3 बार कुरा डाला गया, तीनों बार कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकला। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म देता है, उस मछली के लिए नून का लफ्ज़ भी आया है और हूत का लफ्ज़ भी आया है। सूरह अंबिया में लफ्ज़ हूत आया है, नून आया है, ज़न्नून मछली वाले, वहाँ नून का माने भी मछली, बड़ी मछली को कहते हैं। और सूरह कलम में हूत का लफ्ज़ आया है, वला तकुन कसाहिबिल हूत, मछली वाले की तरह ना हो जाना। तो नून और हूत दोनों के माने मछली होते हैं। उस मछली ने निकल लिया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने हुक्म दिया, और हुक्म क्या था, अये मछली इसको ग़िज़ा मत बनाना। मछली जब निकलती है तो अपने दांत से कुचलती है, और जब बड़ी मछली होती है तो जब उसके आंत में कोई चीज जाती है तो उस अपनी आंतों को ऐंठती है, और इस तरह ऐंठती है कि उसकी हड्डी पसली चूर हो जाती है, उससे अपनी ग़िज़ा बना लेती है। मगर खुदा को हुक्म हुआ मछली निगल लेना मगर ग़िज़ा मत बनाना, तेरे शिकम में ये महफूज रहे। अब जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के शिकम में जाते हैं और तारीकी का मंजर है, जाहिर सी बात है मछली का शिकम है, तारीकी ही तारीकी तो होगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक दुआ करते हैं। वो दुआ क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी को आयत करीमा कहा जाता है। अरे कुरान की हर आयत आयत करीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर मिनल जिन्नत वन्नास तक एक एक आयत आयत करीमा है, लेकिन बिलखुसूस इस आयत को आयत करीमा कहा जाता है कि जब यूं ही कहते हैं कि आयत करीमा का विरोध करना है तो लोग समझ जाते हैं, यानी इस आयत की तमाम आयतों में एक अलग शान है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जाकर इस आयत करीमा का विरोध किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, माबूद तू है, आबिद हम। तेरे अलावा हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, किसी की इबादत नहीं करेंगे, किसी की बंदगी बजा नहीं लाएंगे। सुब्हानका तू पाक है, तेरे अंदर कोई नुक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं। तो अला कुल्ल शैइन कदीर है,
انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ حضرت یونس السلام کو ظالم کہیں۔ بہت سے جملے انبیاء کرام کے ہیں کہ اپنے خدا کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار اور فروتنی اور خاکساری کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ بندے کو اور امتی کو قطر حق نہیں ہے کہ ان الفاظ میں ان انبیاء کو یاد کیا جائے۔ ایک عالم کہتا ہے یہ گناہگار بندہ، یہ جاہل بندہ، یہ نادان بندہ، یہ کم علم بندہ، ایک عالم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جاہل آدمی کہے کہ تم نادان ہو، تم جاہل ہو، تم گمراہ ہو، تم گناہگار ہو، نہیں۔ یہ ان کی خاکساری تھی، جو ان کا تواضع تھا، جو ان کی انکساری تھی، جو ان کا جذبہ عبدیت تھا کہ ان کا معاملہ اپنے خدا کے سامنے ہے، ہمارا معاملہ ہمارے نبی اور ہمارے آقا کے لیے ہے۔ ہم اپنے آقا کو یہ نہیں کہہ سکتے، مگر وہ تھے کہ اپنے خدا سے اپنے بارے میں وہ کہہ سکتے تھے۔ کتنے بڑے ہو جائے مگر کہتے تھے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء ہوں، ہم ان کے لیے جو بھی لفظ بولیں گے ان کی انتہائی رفعت شان والے الفاظ ہم استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا۔ ان کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، وحی نہیں نازل ہوئی تھی اور میں بستی چھوڑ کر چلا گیا اور بد دعا دے دی۔ ایک طرف تو یہ ہوا کہ اس بستی کے لوگوں نے جب سچے دل سے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں تو وہ عذاب ٹل گیا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جب انہوں نے الہا و زاری کے ساتھ مچھلی کے شکم میں یہ دعا پڑھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ جا کر ساحل پر ان کو اگل دے، جس طرح نگلا تھا اسی طرح اگل دینا۔ مچھلی نے چٹیل میدان میں انہیں اگل دیا ساحل پر، وہاں کوئی درخت نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی کفالت کرنے والا نہیں، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا، ایک چٹیل میدان، دور تک آدم اور آدم ذات کا وجود بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا جو بیلدار درخت تھا، بیلیں پھیلی ہوئی تھی، سایہ ڈال دیا۔ جب سایہ ڈال، دیکھیے جب مچھلی کے پیٹ میں ہے آکسیجن کی کمی ہے۔ عالم یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی نے انہیں اگلا ہے تو اس طرح ان کا بدن تھا جیسے کہ نیا پیدا چوزا ہوتا ہے، چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے تو نہ کوئی بال ہوتا ہے نہ کوئی پر ہوتا ہے، بالکل گوشت کا لوتھڑا جیسا ہوتا ہے، لال لال۔ اسی طرح حضرت یونس کا بدن ہو گیا تھا، کہیں رواں بھی نہیں تھا، لگتا ہے جلد بری چھلی ہوئی ہے، پک جائے کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام غیبی فرما دیا کہ ایک درخت اگا دیا، اور بیلدار درخت تھا، کچھ روایتوں میں یہ کہ کدو کا درخت تھا۔ تو اس درخت کے ذریعہ انہیں آکسیجن مل رہی ہے، سایہ مل رہا ہے۔ جب اس طرح جھلسی ہوئی کھال تھی، اتنی ملائم، اتنی نرم، تو پھر اگر سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ پلٹی تو ان کا بدن زخمی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے سارا انتظام کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توانائی عطا کی، پوری طاقت قوت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کی طرف مبعوث فرمایا۔ 4 صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، 3 میں تو کچھ زیادہ ہے۔ ایک میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا صرف تذکرہ ہے، 2 میں صرف نام ہے، اور 3 میں اجمالی تذکرہ، خاص طور سے سورہ قلم میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ صافات میں، یہ اجمالی تذکرہ تھا۔ اب دیکھیے یہ آیت کریمہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس مچھلی نے کسی انسان کو نگل لیا ہے کبھی وہ انسان بچ سکتا ہے؟ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ بات گمان میں آ سکتی ہے، کوئی خیال بھی کر سکتا ہے؟ ناممکنات میں، جس کو کہتے ہیں محال ہے، امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں۔ مگر یہ آیت کریمہ وہ ہے جو دل سے پڑھی جائے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ کتنی مصیبت میں انسان گھر جائے، کیا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہ مچھلی نے نگل لیا ہے اور زندہ اگل دے مچھلی؟ پوری تاریخ انسانی میں کیا کبھی کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے؟ مگر یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جو ناممکن ہے اسے ممکن بنا دے، جو امپاسبل ہے اس کو پاسبل بنا دے، جو محال ہے اس کو وقوع میں لا دے۔ اس آیت کریمہ کا فیض ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مسبحین میں نہ ہوتے، تسبیح پڑھنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے شکم میں رہ جاتے. یعنی اس تسبیح پڑھنے کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ہے. تو یہ تسبیح وہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے. حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. معاملہ تھا کاروباری. مسلمان نے اس کے سامان کا دام لگایا. اس نے کہا کہ نہیں دوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے میں دے دیجئے. اور اس نے قسم کھا کر کہہ دیا یہودی نے، تو اس خدا کی قسم جس نے سب سے افضل حضرت موسیٰ کو بنایا ہے، میں اتنے دام پر نہیں دوں گا. اب اس مسلمان نے ایک تماچا رسید کر دیا یہودی کو. وہ دوڑا رسول اللہ کی بارگاہ میں. حضور کی بارگاہ بھی کیسی بارگاہ ہے، کہیں اور نہیں جاتا، رسول کی بارگاہ میں آ رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہاں سے انصاف ملے گا، عدل ملے گا، غلط فیصلہ نہیں ہونے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان نہیں تھا اس لیے نام لے کر سلسلہ کیا ہوتا، ایک دوسرے کے بارے میں گستاخی کا لب و لہجہ بھی اختیار کر دیا جاتا. ہو سکتا ہے ابھی تو اپنے نبی کو افضل کہہ رہے تھے، بعد میں یہ بھی نوبت آتی کہ دوسرے کے نبی کو برا کہہ دیتے. وہ یہودی تھا، اللہ کے رسول کو کہہ سکتا تھا، لیکن مسلمان تو نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کو بھی مانتا تھا، حضرت موسیٰ کو بھی مانتا تھا. تو اس جگہ دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح کی فضیلت کی باتیں مت کرنا. یعنی دوسرے مذہب کے لوگ جب رہے تو ایسی باتیں مت کرنا. اپنوں کے لیے ممانعت نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور کہا کہ رسول اللہ کی فضیلت اس طرح بیان کرنا یہ غلط ہے. حضور نے منع کیا ہے. کس معاملے میں منع کیا ہے؟ دوسرے مذہب کا آدمی تھا، وہ کہتا ہے میرے نبی افضل. صحابی رسول کہتے ہیں میرے نبی افضل. حضور نے فرمایا کہ اس طرح فضیلت کی باتیں مت کرنا. دوسرے مذہب والوں کے سامنے اس طرح باتیں مت کرنا. بہت سے مسائل کا سدباب دیکھیے یہیں سے ہو جاتا ہے. دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ اپنے دیوتا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ اپنے دیوتا کے بارے، اپنے خدا کے بارے میں، اپنے پیغمبر کے بارے میں جھگڑے کی صورت میں جب یہ باتیں کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ گستاخی کا لب و لہجہ اختیار کر لے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے. خاموشی اختیار کر لی جائے. اگر وہ ماننے والا لگ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، سمجھا دیجئے. نہیں ماننے والا متعصب ہے، کٹ حجتی مت کیجیے، ورنہ گستاخیوں کا یہاں سے دروازہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کی سیرت میں سارے واقعات آپ کو ملیں گے. تو حضرت یونس ابن متا کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل ان کے بیان کیے ہیں. قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے اور آیت کریمہ کا یہ ورد اس خلوص کے ساتھ اور اس نیک نیتی کے ساتھ اور اس للہیت کے ساتھ اور اس اغراق و محویت کے ساتھ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانا جائے، اور پھر ورد کیا جائے تو اس طرح اللہ اس کا اثر بھی ثابت ہوگا. آج جو دیکھیے جو آیت کریمہ کا ورد ہے، پہلا ہی جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت. پہلے اللہ کی معبودیت کا اعلان، پھر شرک سے برات کا اعلان. ایک تو یہ کہ اللہ معبود ہے، پھر یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ماننا ضروری ہے. آج کل ایک مزاج بن رہا ہے، خاص طور تعلیمی مزاج، وہ یہ کہ شرک کی طرف ہمارے بچوں کو لوگ لے کر جا رہے ہیں. بندے ماترم کیا ہے؟ یہ شرک کی طرف لے کر جانا ہے. اے زمین تو میری ماں ہے، ہم تیری وندنا کرتے ہیں. وندنا پوجا کی ایک شکل ہے. لا الہ الا انت کے بالکل خلاف ہے. یہی نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں ماننا ہے، یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح سوریہ پوجا، سوریہ نمسکار، یہ کیا ہے؟ شرک کی طرف لے جانے والا ایک قدم ہے. یہ اسکولوں میں، نرسریوں میں کیا جا رہا ہے. تو اپنے بچوں کو اس شرک سے بھی بچانا ضروری ہے. اپنے ذہن میں یہ بات بسا لیجئے. یہ تو منظور ہو جائے کہ میرا بچہ جاہل رہ جائے گا، مگر یہ منظور مت کیجئے کہ میرا بچہ مشرک بن جائے، کافر بن جائے. بچے کو 8 سال، 5 سال، 6 سال، 4 سال کی عمر سے جب اس طرح کے شرک اور کفر کے ماحول میں جب آپ بھیج دیں گے اور صحیح پرداخت بھی نہیں کریں گے تو آگے جا کر اس کے ایمان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے ارتداد کا قلادہ اسی قدر پڑ جائے جیسے بہت سے مرتد ہو جاتے ہیں. یہ انہی تعلیمات کا اثر ہے. اپنے بچوں کو اس سے بھی بچائیے گا. تو لا الہ الا انت پہلا جملہ ہے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، تم ہر اعتبار سے پاک ہے.
اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف خدا کے سامنے کر دینا، ہم ظالم ہیں مولا تعالیٰ، تیری طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو سزا بھی ملی ہے، جو عذاب بھی آ رہا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے مولا، تو ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ مچھلی کے شکم میں ڈال دیے گئے، نبی تھے نبی، رسول تھے رسول، پیغمبر تھے پیغمبر، مگر مچھلی کے شکم میں ڈال لیے گئے تو اللہ سے شکوہ نہیں کرتے کہ مولا ایک زمانے تک میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا، کافروں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اپنی رحمتوں کے سائے میں مجھے جگہ دینا چاہیے تھا، مچھلی مجھے نگل گئی، شکوہ نہیں کرتے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، کافروں میں رہ کر اسلام کا کام، مگر شکوہ نہیں۔ کیا ہے؟ میں ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، تو ظالم نہیں ہے، میں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے، ظالم میں ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو انصاف کرنے والا ہے۔ یہ مزاج بننا چاہیے۔ جب ان معنی کو مستحضر کر کے اس آیت کریمہ کا انسان ورد کرتا ہے اور ڈوب جاتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ کیسی بھی مصیبت رہے گی اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا، مگر اس کے تقاضوں پر عمل ہو جائے۔ اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی کو عطا کر دی اور پھر انہی کے پاس بھیج دیا۔ 1,00,000 سے زائد افراد تھے، 1,100 ویزید، اس طرح کا الفاظ آیا ہے۔ کسی نے کہا کہ 1,20,000 کی آبادی تھی، کسی نے کہا کہ 40,000 کی آبادی، کسی نے کہا 1,70,000 کی آبادی تھی، ساری بستی کے بستی مسلمان ہو گئی، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حضرت یونس السلام کی تعلیمات کا فیصلہ، یعنی مسلمان جو رہتا ہے ہر عالم میں صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، تو جب اس آیت کریمہ کا ورد کیا کیجئے تو بڑے سچے دل کے ساتھ۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی اس کے بارے میں کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی صرف ہم پڑھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھیے گا مت، کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھیے گا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا جب اعتراف کر لیا ہے تو ان گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ انشاءاللہ اس طرح آپ پڑھیں گے تو کچھ دور نہیں کہ جو مصیبتوں کی آج ہر طرف طوفان ہمارے سامنے کھڑے ہیں نا، ہندو مسلم کا معاملہ ہے، مسجد و مندر کا معاملہ ہے، مصطفیٰ کی گستاخی کا معاملہ ہے، ماب لنچنگ کا معاملہ ہے، ہمارے قوانین میں دخل اندازی کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے جان مال کے تحفظ کا معاملہ ہے، ان کی درگاہوں اور مسجدوں کا معاملہ ہے، ان کی تنظیموں کا معاملہ ہے، ان کی جو کمیٹیاں، ان کا سارے مسائل ہیں، ایک تو نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہندوستان میں پیدا ہو چکے ہیں، اور میں سالوں سے آپ لوگ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ آنے والے عذاب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ آج سے سالوں پہلے میں جو دیکھ رہا تھا مستقبل میں سب ہونے والا سب نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، اور ابھی جو آیا ہے وہ بہت کم ہے، یہ شروعات ابھی ہے، ابھی شروعات ہو رہی ہے، ابھی سے ہمیں سنبھل جانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ۔ فی الحال آپ کے لیے یہی نسخہ ہے، سچی توبہ، اپنی زندگی کو بدلنا، اسلامی رنگ میں ڈھالنا اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرنا، یہ اس سب سے بڑا نسخہ ہے۔ اور پھر جیسے جیسے مواقع آتے رہیں گے، ہمارے قائدین جیسے احکام ہمیں دیتے رہیں گے، ہمیں سر جھکا کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔